مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے پناہ رحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھلاویں، اور بے شک وہ ذات خوب سننے والی خوب دیکھنے والی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، اور اس کے علاوہ جنت جہنم کے مناظر دیکھنا، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ہم نے سنی، اور معراج کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سنا۔ یہاں پر آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک مسجد حرام ہے جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، اور دوسری مسجد اقصی ہے جو بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے۔ ان دونوں مسجدوں کے باب میں روایات بہت ساری وارد ہوئی ہے، اور ان دونوں مسجدوں کی بڑی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ مسجد حرام یہ تو مسلم ہے کہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، 1,00,000 نماز کے برابر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہاں پر ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے، اور اس کا قصد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اجر اور بڑے ثواب کے ساتھ رکھتے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے اس میں سے ایک بیت اللہ بھی ہے، کہ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبلہ ہے، ایمان والوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک قیام کیا۔ آپ نے یہاں پر ٹھہر کر ایمان کی اور دین کی لوگوں کو دعوت دی، اور آج بھی یہ جگہ بڑی مسلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کے باب میں بڑی جو ہے وہ فضیلتوں کو ذکر کرتے ہیں، اور جس طرح وہاں کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہے وہاں کے احترام کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس بات کو ذکر کیا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ دنیا کی اور جگہوں کے بارے میں تو قاعدہ یہ ہے کہ وہاں آدمی گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کو انجام نہ دے تب تک اس پر گناہ کا کوئی وبال نہیں۔ جیسا کہ ہم نے معراج ہی کے واقعے میں یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چند تحفے دیے گئے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور آخری آیت آمن الرسول سے لے کر اخیر تک، کہا کہ یہ بھی معراج کی رات میں بطور تحفے کے دیا گیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ بھی عطا فرمایا کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کی وجہ سے ہم اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، کہ ارادہ کرنے سے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ انجام دیتا ہے یعنی نیکی کو کر لیتا ہے تو ہم اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن گناہ کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے یوں فرمایا کہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے ارادے پر ہم کوئی گناہ نہیں لکھتے جب تک کہ وہ گناہ کر نہ لے۔ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ ہی لکھتے ہیں۔ نیکیوں میں کیا تھا؟ تاکہ نیکی میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی، اور نیکی کے ارادے پر بھی نیکی کا ثواب۔ اور یہاں گناہ کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ کو لکھتے نہیں ہیں، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن حرم شریف کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں یوں فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو وہاں کوئی برائی کا ارادہ بھی کرے تو ہم اس ارادے پر اس کو دردناک عذاب چکھا ہوئیں گے، اس لیے کہ وہ بابرکت جگہ ہے، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساری نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کر لیا ہے۔ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر اور اس کی انوارات کے اترنے کی جگہ ہے، لہذا وہاں پر گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ میں داخل ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اکابر علماء کرام کہا کہ اس مسجد کا بہت زیادہ احترام فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے کہ اس کا احترام کیا جاوے، اس کے احترام کو ملحوظ رکھا جاوے کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی کہا کہ مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ابتدائی وہیں سے دی، جو روایت ہم نے ابن ماجہ شریف کی سنی تھی، کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلے دنیا کیا تھی؟ کہا کہ یہ سب پورا کا پورا پانی ہی پانی تھا، کہ یہ پانی کے بلبلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے پاس سے ابارا، اور یہی بلبلہ جو پانی کا بیت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ چلا ہے، اور وہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے زمین کو جو ہے پھیلایا ہے، اور زمین پوری کی پوری وہاں سے پھیلائی گئی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور قیامت تک اس کی فضیلت باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر حجر اسود کو رکھا ہے، جو جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بھی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم، یہ دونوں جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی نورانیت کو اخذ کر لیا، ان کی نورانیت کو سلب کر لیا، اور پھر اس کے بعد زمین پر اتارا۔ کہا کہ اس کی نورانیت پر باقی رکھتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارتے تو ان پتھروں کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سارا علاقہ نورانیت والا ہو جاتا، کہ سارا کا سارا منور ہو جاتا، ایسے تو یہ پتھر ہے۔ لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو جو معراج کرائی ہے، اور اس معراج کے اندر مسجد حرام کا ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جبرائیل امین نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، اسی وجہ سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لہذا دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہوئی۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر مسجد اقصیٰ کی بھی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کر کے عبادت کرنے کے لیے جانا جائز نہیں، کہ مستقل آدمی سفر کر کے کسی مسجد کی طرف عبادت کرنے کے لیے جاوے تاکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد مدینہ المنورہ، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ ان 3 مسجدوں کے باب میں یوں کہا گیا کہ ان 3 مسجدوں کی طرف
عبادت کے قصد سے، عبادت کے ارادے سے آدمی سفر کر کے جا سکتا ہے۔ لہذا مسجد اقصیٰ کی بھی فضیلت کو ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ اقصیٰ کے معنی دوری کے ہیں، کہ اقصیٰ کے معنی دور ہونا ہے، اور حرم شریف سے یہ مسجد کافی دور ہے، اس وجہ سے اس کو مسجد اقصیٰ یعنی دور کی مسجد کہتے ہیں۔ اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لہذا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہری برکتیں بھی موجود ہیں اور باطنی برکتیں بھی موجود ہیں، یعنی نورانیت بھی وہاں پر موجود ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام کی عبادتیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، اور مسجد اقصیٰ کے قریب جو قبۃ الصخرہ ہے اس کے قریب ایک چٹان ہے۔ اس چٹان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن 15 ہجری کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کر کے گئے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ان کے سامنے تھیں۔ حالانکہ بیت المقدس اس وقت فتح نہیں ہوا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر جو قیامت کی نشانیاں گنوائی تھی، ان قیامت کی 6 نشانیوں کو گنوانے کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ ان قریب کہا کہ بیت المقدس بھی فتح کیا جائے گا، اور بیت المقدس بھی فتح ہو کر تمہارے ہاتھوں میں آئے گا۔ تو لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 15 ہجری کے اندر وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے وقت کے لیے وہ وہاں پر جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں ٹھہرے، بلکہ تھوڑے سے ہٹ گئے، اور ہٹ کر ایک جگہ جا کر جہاں پر انہوں نے نماز ادا کی اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چٹان ہے جس کے باب میں روایتوں میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں جنت سے اتارے گئے ہیں، اسی طرح یہ چٹان بھی اسی جگہ اتاری گئی ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں وہ چٹان اتاری گئی۔ جیسے صفا مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں لیکن بابرکت ہیں، ان کو قرآن میں ذکر کیا ہے، لہذا ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے۔ اسی طرح قبۃ الصخرہ کے پاس ایک چٹان ہے، اس چٹان کے باب میں روایتوں میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ چٹان جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس کو بابرکت جگہ قرار دیا گیا، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں والی جگہ ہے۔ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، جس میں آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور یہ سارے کے سارے حضرات جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جن کا نام ہی بنی اسرائیل سے مشہور ہوا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہے۔ تو لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ بڑا خاندان، اس خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 نبیوں کو بھیجا۔ ویسے بنی اسرائیل کے اندر تو 40,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے کی قربانی دی ہے وہ اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حالانکہ ہمارے یہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی گھاٹیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کی قربانی دی ہے وہ بیٹا حضرت اسحاق ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اس پہاڑی کے پاس جو قبۃ الصخرہ کے پاس ہے
جس پہاڑی کے باب میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے، کہا کہ اس پہاڑی کے پاس لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو قربان کیا تھا۔ اس وجہ سے یہود کے یہاں یہ جگہ بڑی بابرکت ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو ہے اس جگہ کو بڑی بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس طرح مسجد اقصیٰ کے حصے پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اسی طرح اس جگہ کو بھی جو ہے وہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مورخین نے تو یوں لکھا ہے کہ جو ہیکل سلیمانی، جو تیسری مرتبہ جو ٹیمپل، ان کا جو مندر بنایا جائے گا، یہ قبۃ الصخرہ کے پاس جو پہاڑی موجود ہے، یہ وہی جگہ پر بناویں گے جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کی جگہ ہے، کہ اسحاق علیہ السلام کو انہوں نے یہاں پر ذبح کیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو بڑی فضیلتوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روایت میں یہاں تک ذکر کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف کا علاقہ حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے دن جو میدان حشر قائم ہوگا اس کو ملک شام کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ملک شام اور یہ علاقہ تاکہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، یعنی قیامت کے دن میدان حشر بھی یہاں پر قائم ہوگا، اور اس جگہ کو میدان حشر کے لیے خاص کیا۔ اسی طرح اور بھی بڑی فضیلتیں مسجد اقصیٰ کے باب میں روایتوں میں ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے، اور واقعتاً اللہ رب العزت اس کو برکتوں والا کیوں نہ بنائے؟ اس لیے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ امامت کرائی۔ حضرت صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحقیق کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت 2 مرتبہ امامت کی۔ ایک تو آپ مسجد اقصیٰ جب پہنچے اس وقت تمام نبیوں کی حاضری میں آپ کو امامت کا شرف دیا، اذان کہی گئی، اقامت ہوئی، جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ یہ ایک ایسی امامت تھی کہ اس میں نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ تو لہذا مسجد اقصیٰ کی فضیلت اس سے بھی زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو وہاں جمع کیا اور تمام نبیوں کی آپ نے امامت کرائی اور آپ نے نماز پڑھی، لہذا یہ مسجد اور اس کے اطراف کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت جگہ فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اگر تو مسجد اقصیٰ کے چراغ کے لیے اگر تیرے پاس تیل بھیجنے کا بھی ذریعہ ہو تو تیل بھیج کر اپنے آپ کو سعادت مندوں میں داخل کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لہذا یہ ہمارا قبلہ اول ہے اور اس کو قبلہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کی ذکر کی ہے جس کو ملک شام اور اس کے اطراف کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں ذکر کی ہے۔ ایک روایت میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت تک میری امت کا ایک طبقہ ایسا رہے گا جو دشمنوں سے لڑتا رہے گا، اور اس کا آخری فرد مسیح الدجال کو قتل کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس جماعت کا آخری فرد قرار دیا گیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ جماعت اس اطراف کی جگہ ہوگی اور اس کے اطراف کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتوں والا شمار کیا، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے وہ راضی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لہذا نورانیت بھی وہاں پر موجود ہے اور برکتیں بھی وہاں پر موجود ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء مفسرین نقل کرتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بھی برکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کا ماحول، وہاں کی آب و ہوا کو ایسا بنایا ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی برکتوں والا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے مسکن بابرکت ہوتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور مدین جا کر رہے، کہا کہ جو بھی مدین جاتا ہے وہ وہاں کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی آب و ہوا کو بہت اچھا رکھا، بہت خوشحال رکھا، اس لیے کہ نبی جس جگہ پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو بیان کیا، تو لہذا سیدھی سی بات ہے وہ تو قیامت تک گواہی دے گی اس بات کی کہ اللہ کے رسولوں نے آ کر ہمارے یہاں جو ہے وہ عبادتیں کی۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو اور اس کے اطراف کی جگہ کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، کہا کہ وہ بھی ان کی عبادت بھی یہیں کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی مسجد اقصیٰ سے تھوڑی قریب آگے ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا پیغام مسجد اقصیٰ سے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کا پیغام مسجد اقصیٰ سے کیا، یہاں تک کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپنی زبور کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر بیٹھتے تھے تو کہا کہ پرندے بھی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور ان کی تلاوت کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے تھے، تو لہذا اتنے سارے انبیاء علیہ السلام کی عبادتیں اس کے ساتھ وابستہ ہو تو اس مسجد کا کیا مقام ہوگا، اس کے اطراف کا کیا مقام ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جس مسجد کو اور جس مسجد کے تذکرے کو جگہ دی، یہ اس کی واقعتاً بنیادی بات ہے، لہذا اس کی فضیلت میں ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جناتوں کے ہاتھوں اس مسجد کی تعمیر کروائی تو مسجد کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سے پہلے کسی کو نہ دی گئی، اللہ تو مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ پھر دوسری دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے ایسا ملک اور ایسی سلطنت عطا فرما جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو۔ اور تیسری یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری اس مسجد کے اندر جو کوئی بھی آدمی آوے اور نماز پڑھے وہ نماز پڑھنے کے بعد اس حالت میں لوٹے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، یعنی اس کے گناہ سارے کے سارے دھل جاوے اور اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا، یعنی حکومت بھی ایسی عطا فرمائی کہ ان کے علاوہ ان کے جیسی حکومت کسی کو نہیں دی گئی، زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، اور ملک بھی ایسا عطا فرمایا کہ ان کے علاوہ کسی کو ایسا ملک بھی نہیں دیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے دونوں دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول کی، میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری دعا بھی قبول فرماوے گا، یعنی وہ دعا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی کہ جو کوئی یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، فرض نماز کا بھی ذکر نہیں، 2 رکعت نماز پڑھے، وہ اس حالت میں یہاں سے نکلے جیسا کہ اس کی ماں کے پیٹ سے وہ ابھی جنا گیا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو برکت والی جگہ بنایا، اس کے اطراف کو برکت والی جگہ بنایا، لہذا یہاں کے رہنے والوں کو بڑی فضیلتوں کے اندر شامل فرمایا۔ اسی وجہ سے بہت ساری روایتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ میری امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوگا جو قیامت تک میرے دشمنوں کے ساتھ لڑتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غالب کریں گے۔ اور روایت میں ایک جگہ یوں فرمایا گیا ہے کہ وہ طبقہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کا ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو بھی فضیلت والا بنایا اور مسجد اقصیٰ کو بھی فضیلت والا بنایا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے فضائل اس وجہ سے ذکر کیے گئے کہ آگے اور بھی ان واقعات کو ذکر کیا گیا ہے جو مسجد اقصیٰ ہی سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس مسجد اقصیٰ کی قیامت تک حفاظت فرمائے، اور جو غاصبین یہودی اس پر مسلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آزاد فرمائے، اور امت کی قدر و قیمت اس کے دلوں کے اندر پیوستہ فرمائے کہ جب تک ہم اپنے اندر ان چیزوں کی قدر و قیمت کو نہیں پیدا کریں گے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بہتر نہیں کرے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، عبادتوں کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، اور امت کے حالات
اسی وقت درست ہو سکتے ہیں کہ جب ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کریں. ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کے لوگ حالات کا شکار ہیں وہی مقابلہ کرے اور ہم اپنی رنگیلیاں مناتے رہے، اپنی زندگی اپنی بسر کرتے رہے اور ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، تو یہ بہت بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرماوے اور ہر ایک کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا